وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان
لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم تحقیق ہے اسوہ حسنہ تواڈے واسطے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ دے حضور اے دعا ہے کہ رب العالمین میری اور تواڈی حاضری اپنے گھر دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج دے اس عظیم شان خطبہ جمعہ کے اندر میں جس عنوان دے اوپر آپ احباب کے سامنے محض گفتگو ہونا چاہنا اور عنوان ہے اصلاح معاشرہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی کے اندر۔ میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے گفتگو کے دوران اکثر زیادہ اپنے موضوع دہرانا وہاں فائدہ ہوتا ہے کہ احباب جڑے آئے نے انہوں کے ذہن کے اندر موضوع بہ جاتا ہے کہ اج سارے خطیب کا امام کا جو موضوع سی جمعے کے خطبے کا وہ موضوع سی۔ یہ تو ہوتا ہے کہ جمعہ بڑا پیارا پڑھایا موضوع کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ موضوع کا پتہ ہونا چاہیے ضرور ہے کہ جب بندے کو پتہ ہوگا کہ اے موضوع سی پھر وہ مطابق سارا خاکہ جڑا ہے وہ ذہن دے اندر رہتا ہے۔ تو دعا کرو اللہ سانو توجہ دے نال بات سنن دی تے سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے وہ نبی اور پیغمبر نے کہ جنہ دے دین دے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا بھیجیا۔ قرآن پاک کے اندر میرے اللہ نے دو لفظاں کے نال فرمایا کہ اے امت اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر کیڑا پیارا وہ دین سی کہ جہاں رب نے انہاں واسطے چنیا پھر اس دین دے تے ابراہیم علیہ السلام دے آمنہ دے لال علیہ السلام نے مبعوث فرمایا۔ اور اگر ایک گل کیتی جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ رب کا قرآن کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بے صدی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ تو میرے بھائی آئیے سانو اللہ نے جو دین دیتا ہے یہ دین فطرت ہے۔ اس دین کے اندر جو چیزیں شامل ہیں سب فطرت کا حصہ ہے، کوئی شے غیر فطری نہیں ہے، کوئی یہ چیز نہیں جو فطرت کو ہٹ کے ہے۔ اس واسطے کہ ساری دین ابراہیمی اور کے اندر شامل ہے۔ تے میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی کے اندر اصلاح معاشرہ چند باتیں کرنا چاہنا کہ جنیاں سانو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو انہاں دی سیرت کے اندر انہاں کو سانو ملدیاں نے اور کہ اصلاح واسطے نے، اس واسطے کہ گل سنانا مقصد نہیں بلکہ مقصد ہے کہ میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ کو دعا ہے
اللہ ہم سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لگا کہ ایت اللہ نے سورہ ممتحنہ کے اندر نازل فرمائی ہے 28ویں پارے کے اندر۔ پھر اس ایت کا میں مفہوم بھی تمہارے سامنے رکھاں گا۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام زندگی کے کس پہلو کے اندر میری تے تمہاری رہنمائی کرتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کیڑا پہلو جڑا وے اے میرے کو تمہارے واسطے رہنمائی ہے۔ وہ کون ابراہیم جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر امت کا لقب عطا فرمایا کہ میرا ابراہیم ہے کلا لیکن ایک امت کی طرح ایک جماعت کی طرح ہے۔ پوری جماعت لکھاں کروڑا لوگ مل کے وہ کام نہیں کر سکتے جڑا کلے میرے ابراہیم علیہ السلام نے کر کے بتا دیتا ہے۔ اور کون ابراہیم اور جنہاں کو اللہ قرآن پاک کے اندر وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کا لقب عطا فرما رہے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے۔ او ابراہیم علیہ السلام تے قرآن ذرا سنیا جے ذرا پیار محبت کے نال درود پڑھو ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے قرآن دی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ پہلا اصلاح کا پہلو جڑا میرے دے اندر ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے روشنی دے اندر اصلاح معاشرہ پہلا اصلاح دا معاشرہ جڑا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کائنات دے لوگوں میرے ابراہیم دی زندگی دے اندر تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ میرے ابراہیم دی زندگی دے اندر تواڈے واسطے بہترین اصلاح دے پہلو نے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندر تواڈے واسطے بہترین اصلاح دے مقام میں پہلا مقام جڑا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھڑیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھڑیا، اپنی قوم کو چھڑیا۔ کیدے واسطے بولو چھڑیا ہے؟ بولو کیدے واسطے؟ اللہ واسطے چھڑیا ہے۔ اللہ واسطے اگر چھڑنا پڑے تے پھر چھڑ دینا چاہیے ہے۔ اسی چھڑنیاں دنیا دے مفاد واسطے ہے کہ انہیں میری گل نہیں مننی ہے، میں انہوں ہے مشورہ دیتا انہیں میرا مشورہ نہیں تسلیم کیتا، میں اللہ کیوں نے میری گل نہیں مننی ہے۔ لیکن جب اللہ والے ہوندے نے انہاں دا بولنا بھی رب واسطے ہوندا ہے، انہاں دی ناراضگیاں بھی جڑیاں رب واسطے ہوندیاں نے، انہاں دا آپس دے اندر بولنا آپس دے اندر ناراض ہونا رب دی جدا واسطے ہوندا ہے۔ آمنہ دے نال علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا فرما دے گا، رب واسطے ناراض ہوئے گا تے رب واسطے بولے گا، جدی ناراضگی بھی ہوئے گی تے رب واسطے ہوئے گی، جدا بولنا بھی ہوئے گا تے رب واسطے بھی ہوئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دی زندگی کا ایک پہلو ہے فرماتے ہیں کفرنا بکم وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اور میری قوم دے لوگوں میں اس وقت تک تمہارے نال ناراض رہوں گا، میں اس وقت تک تمہارے نال خفا رہوں گا جس وقت تک تسی واحد اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لیندے، اس وقت تک تسی اس رب کی ذات کلے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لے کے آندے۔ جنہیں تسی بنائے نا پوجا پہ کرتے ہو کہ اے بارش پاندا ہے، اے ہوا چلاندہ ہے، اے اولاد دیتا ہے، اے کرتا ہے، اے کرتا ہے، اور اللہ دا واسطہ دے گیا نوا کہ اج میں مسلمان ہو کے نہ کما دے اندر مبتلا نہیں ہو گیا۔ کدھر میں کوئی سرکار بنائیے کہ میں
ملتی ہے جو دکل ملتی ہے میں کدھرے بنائیے ہوا چل دیئے جو نہ بدل چل دیئے میں کدھرے بنائیے کہ جناب اگر میں چوری پڑے جان دیئے جو نہ بدل پڑی جان دیئے میں رب نو چھڑ کے تے بیویاں دے نال اپنے عقیدے واپس آ گئی تیرے میں رب نو چھڑ کے پپلاں دے نال اپنے عقیدے واپس آ گئی تیرے میں رب نو چھڑ کے قبریاں ٹکریاں دے نال اپنے عقیدے واپس آ گئی تیرے تے میرے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اور میری قوم دی لوگوں میں اس وقت تک تواڈے نال خبر منگا حتا تؤمنوا باللہ وحدہ حتا کہ تسی واحد رب دی ذات تے ایمان نہ لاؤ تے اگلی گل جڑی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو کہہ رہے ہیں اور سیرت ابراہیم علیہ السلام دی روشنی دے اندر اصلاح معاشرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو نو کہہ رہے ہیں اپنے باپ نو کہہ رہے ہیں الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو جی نو کہہ رہے ہیں میرے ابا جی قیامت کا دن ہوئے گا میں رب دے دربار کے اندر تواڈے کسے کام نہیں آ سکاں گا اے تمام دنیا کے موحدین دے باپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایڈی عظیم ہستی نے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ایڈا پیارا خاندان بنایا کہ 5 نبی پہ یک وقت اور 5 نبی بے در پہ جڑے اللہ اس خاندان دے اندر پیدا کیتے رہے ایک قرآن دے باپ بیٹا نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے 2 بیٹے نے اسحاق تے حضرت اسماعیل علیہ السلام اگوں اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیٹا دیتا ہے اور جیتا نام ہے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام اگوں اللہ نے یعقوب علیہ السلام نے بیٹا دیتا ہے اور جیتا نام ہے جناب یوسف علیہ السلام وہ ایڈا عظیم خاندان وہ ایڈا عظیم خاندان ایک خاندان کے اندر 4-5 عالم ہو جانا تو بندے اللہ کی مثال دیتے ہیں ہم نے یاروں کو کیسا عظیم خاندان ہے وہ آپ بھی عالم ہے باپ بھی عالم ہے دادا بھی عالم ہے ابو بیٹا بھی عالم ہے ابو پوتا بھی عالم ہے ادھر کی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے عظیم خاندان بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام میں رب دے نبی نے 2 بیٹے اسماعیل تے اسحاق علیہ السلام رب دے نبی نے ابو پوتا یعقوب علیہ السلام رب دے نبی نے ابو پڑپوتا حضرت یوسف علیہ السلام رب دے نبی نے ایڈا عظیم نبی رب دا ہو کے کہہ رہے ہیں اے بھائی قیامت دے دن اگر اللہ دے دربار دے اندر پکڑ کے تے میں تانوں ہی بچا سکاں گا اللہ دے دربار دے اندر قابو آگے تے میں تواڈے کام نہیں آ سکاں گا اے تجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تانوں عقیدہ کی لینا چاہندے نے اور میرے بھائی میں ہاتھ بن کے آنا خدا را اے اپنے گھیرے بن کے اندر منہ پا کے جانا چاہیے اور میں کدھر چلا گیا اور میں کہڑے رستے کو اختیار کر لیا اور میں رب کا قرآن پڑھ کے سمجھا رہا ہوں اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتا پیا اور میں کوئی قصے کہانی ہماری کتاب کی تھوڑی پڑھتا پیا میں اللہ کے قرآن کی میں آیت پڑھتا پیا اور اگر میرا قرآن کا ایمان نہیں میں رب کے قرآن کی آیت کو نہیں ماننا اور کوئی میں اپنے کو اضافہ نہیں کیتا سیدھا صاف ترجمہ کیتا ہے کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کہ اپنے گھر کے اندر بندہ چلا جائے اور تو قرآن جو ہے ترجمے والا اور ترجمے والا قرآن پڑھ کے بے خود آپ پڑھ کے بندہ دیکھ لے اور ابراہیم علیہ السلام عقیدہ دے رہا ہے تارے بول ہے کہ بولو کون ہے اللہ کے سوا کوئی مختار کو نہیں اے میرے ابا جان اگر اللہ کے دربار کے اندر پکڑے گے میں تانوں اتے اللہ کے دربار کے اندر نہیں بچا سکاں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یاد آئی ہے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اے مریم انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا اے میری بیٹی فاطمہ اپنے عمل جڑے درست رکھنا محمد دے اگر امرانی بتا تو پکڑو تو میں بچا نہیں سکتا گا یا صفیہ تو احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی اے مریم انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا میرا ایڈا کوئی بھی رشتہ بگے تو میری پھپھی لگنی ہے سگی پھپھی ہے رشتہ دے اندر لیکن اگر امرانی بتا دوں
روشنی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابھی لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. اے میرے ابا جان میں قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کام نہیں آ سکوں گا. عمل ایک درست کرنے میں, عمل ایک ٹھیک کرنے میں, عقیدہ ایک توحید والا کرنا ہے, ایک شرک و بدعت کے ذریعے توبہ کرنی ہے, ایک دین خالص جو اللہ نے آسمان کو نازل کیا ہے اور بنانا ہے. اگلی بات ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا ربنا علیک توکلنا, اے اللہ سی بھروسہ کرنے آتے تیرے اوپر کرنے آ, اللہ توکل کرنے آتے تیرے اوپر کرنے آ. یقین منیا نے اس غلطی اسی ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کی روشنی کے اندر اصلاح معاشرہ اگر اس گل میں لیا جائے تو اسی اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں کرتے. جب ابراہیم علیہ السلام کا توکل ہے, جب ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ ہے توکل کے بجائے آگ پھلتی پئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر سٹ دیتا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پردے کی پہنے حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ حضرت آمنہ علیہ السلام کی زبان دے کے نکلے آئے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے ابراہیم آگ کے اندر پڑھتے رہنے ہیں. نہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر کے اندر پڑھے آئے. ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر کتنی دیر رہنے مختلف اقوال جنہوں نے نقل کیتے گئے ہیں. انہاں دے وچ ایک قول ہے کہ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے. کسی نے پوچھا ابراہیم اور زندگی کے سب تو بہترین دن جڑے تواڈے گزرے ہیں کیڑی جگہ تے گزرے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی اور جڑے میں آگ کے اندر دن گزارے نے بڑے پرسکون دن گزارے نے. میرا اللہ مینوں رزق بھی دیندا سی, میرا اللہ مینوں تے کھان بھی دیندا سی, میرے اللہ نے میری ازمائش کے اتے پردے کسو آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان دے وچوں پردے سن. اج کدی سارے تے مشکلات دیاں پریشانیاں جاندیاں نے اسی ڈھیریاں طرف کر لینے آ مولوی جی کبھی دھاگا بڑا چھلا دے دیو ذرا پریشانیاں جڑیاں دور ہو جان. میرے بھائی انہاں دے نال تیریاں پریشانیاں دور نہیں ہونیاں, تیریاں پریشانیاں میریاں پریشانیاں دور ہونیاں نے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اپنا کے ہونیاں نے. ابراہیم علیہ السلام کی پڑھتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ تو مینوں کافی ہے, تیرے ساتھ اللہ تیرا ساتھ مل گیا نا, اور کسی ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تیرا ساتھ لگ گیا ہے, کسی کے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی کے ساتھ لگ لینا کسی ایم پی اے ایم این اے لگ جائے, کسی چیئرمین کا کسی جناب بڑے بندے کا ساتھ لگ جائے تو ستے ہی خیر نہیں, کوئی خیر نہیں. وہ خیر ہے اللہ کے ساتھ کی وجہ تو خیر ہے, خیر ملے گی طرف کے ساتھ کی وجہ تو ملے گی. رب کا ساتھ مل گیا تو ساریاں پریشانیاں جڑیاں نے یہ آسانیاں کے اندر بدل جان گیا. اگر رب کا ساتھ مل گیا تو پھر کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ملے گی. آمنہ علیہ السلام کی زبان چومتی نکلے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. وہ کیا اچھا دوست ہے, کیا اچھا مددگار ہے, وہ تیرا معبود سب کا میں مدد کرنے والا, وہ تیرا معبود سب کا میں خیال رکھنے والا. یہ آگ کے اندر انہیں میرا اتنا خیال رکھا ہے کہ انہیں آگوں آرڈر جاری کر دیتے ہیں نا یا نار کوری برکم سلام علی ابراہیم. انہیں آگوں حکم دے چھڑا ہے آگ جڑی ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا توکل پہ بھروسہ ربنا علیک توکلنا, اللہ تیرے پہ بھروسہ کرنے آ, اللہ تیرے پہ توکل کرنے آ, اللہ تیرے پہ سارے بھروسے نے. اور تیرا تے توکل رب دی ذات تے بھی نامی نہیں رہا. جنہاں آمنہ علیہ السلام فرماندے نے چیڑی دا توکل, چیڑی دا توکل رب دی ذات تے اوپر کنا ہے. آقا فرماندے
فرماتے ہیں جو صبح پڑھتی ہے کوئی پتہ نہیں کہ میرا رزق اللہ نے کتے کتے بکیر دیتا ہے، لیکن جو شام واپس اپنے گھونسلے کے اندر آتی ہے، رج کے آتی ہے، اپنا پیٹ بھر کے آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آدم کے بیٹے کا توکل چڑی جنہ بھی ہو جائے، رب کی ذات دے ہوتے کہ چڑی جنہ بھی آدم کے بیٹے کا توکل ہو جائے، اللہ موتوں نہیں سکتا کہ جنہیں تو انہوں گمان بھی کوئی نہیں ہے. اللہ وہ تمہیں عطا کرے کہ تمہیں نے سوچیا بھی نہ ہوئے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. میرا رب کہہ رہا ہے کہ جہاں رب دے اوپر توکل کرتا ہے اللہ ان کا کافی ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے جو تو کبھی انہیں گمان بھی نہیں کیتا ہونگا. اللہ رحمت پر بتا دے سارے دروازے کھول دے دے. اللہ رزق کے سارے دروازے کھول دے دے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے نا، سیرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی کے اندر اصلاح معاشرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزاں فطرت کا حصہ ہے. انہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ناخن کٹنا، ناخن تراشنا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے وجود کی صفائی اسیرے ناف بال جڑے نے انہاں نوں کٹنا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پگڑاں تے وچوں بال اتارنا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی مچھاں جڑیاں نے انہاں نوں ترشوانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطرت کا حصہ ہے. امام نسائی رحمہ اللہ اس روایت کو کتاب طہارت کے اندر نوٹ کرتے ہیں اور نال کی بیان کرتے ہیں تشریح کے اندر فطرت کی مطلب ہے اور چیزاں نے جڑیاں اللہ نے دین ابراہیم کے وچ عطا فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حصہ ہے. اللہ نے دین ابراہیم کے اندر رکھ دیا ہے. اور ایک اور چیز بیان کرتے ہیں درمیان میں وچوں مانگ نکالنا، درمیان دے وچوں سردا جن کے بالا دا چیز جڑا بیان کرنا، اے بھی جڑے دین ابراہیم علیہ السلام کا حصہ ہے. اے بھی دین ابراہیم علیہ السلام کا حصہ ہے. اے بھی دین فطرت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روشنی کے اندر اصلاح معاشرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 40 دن بندے تو جائز نہیں ہے کہ وہ نہ کٹے اپنے بھائی جڑے نے یہ نہ اتارے، نہ کٹے اپنی بھگنا کے نیچے بھائی جڑے نے انہاں نہ اتارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام نسائی سنن نسائی کے اندر نوٹ فرمائیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ واسطے جائز نہیں ہے اتنا عرصہ ہو تو گزر جائے اور وہ اپنے وجود کی صفائی نہ کرے اور نہ اتارے بال نہ اتارے. اگر نہیں کٹے گا تو کیا بغیر معاشرے کے اندر کہ وہ کیا مطلب جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اور کی پتہ ہے. اور یاد رکھو صفائی دین اسلام کا حصہ ہے، دین فطرت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حصہ ہے اور دین اللہ جلال نے آسمان کو اتاریا ہے. یہ دین فطرت ہے. اور جڑا بندہ انہاں چیزاں کی خلاف ورزی کرتا ہے ایک عرصہ گزر جاتا ہے اپنے وجود کی صفائی نہیں کرتا، اپنے ناخن نہیں اتارتا، اسی طرح ہی رہتا ہے. اور خاص طور پہ خواتین اور جڑے اپنے ناخن بڑے بڑے کر کے اور سمجھیاں نے جیسی فیشن کرتیاں پیاں ہو اور نہیں ایک غیر فطری زندگی ہے. فطرت کے اندر آ کے زندگی گزارو اور دین اور جڑا رب نے آسمان کو اتاریا ہے یہ دین فطرت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اصلاح معاشرہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی کے اندر انہاں چیزاں کے اندر اللہ جلال نے اور فطرت کے اندر آ کے زندگی گزارنی چاہیے. غیر فطری زندگی جڑی ہے کوئی زندگی نہیں ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر فرمایا تواڈے واسطے بڑا ہی نمونہ ہے، بڑے نمونے نے بڑی اسوہ حسنہ ہے تواڈے واسطے. ابراہیم علیہ السلام کا دین ابراہیم علیہ السلام تواڈے واسطے نمونہ ہے، تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے. اینو اپنا لو انہاں دی زندگی دے اندر تواڈے واسطے اصلاح
دے پہلو نے ایک اصلاح دا پہلو میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا میرے اللہ فرماتے ہیں میں ابراہیم الذی وفا میرا ابراہیم جناب بڑا ہی وفادار سی ابراہیم جناب بڑا ہی وفادار سی وہ دوستی لگائے نا بندہ کسی نال پھر وفا بھی کرنی چاہیے جو بندہ کسی نال تعلق قائم کیتا ہے محبت کی پیار کیتا دوست بنایا کسی نے اپنا پھر وہ جناب دوستی نبھائے پھر وہ جناب منافقت والا ثبوت نہیں دینا چاہیے میرا اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم بڑا ہی وفادار سی اپنے رب دا وفادار سی وہ کسی نے آگے تو فلانا بندہ جو ہے نا وہ ایسا کام نہیں کرتا ہے جو میرا وہ دوست بھی ہے کیا وہ بندہ جناب ٹھیک ہو سکتا ہے انہیں بڑا ہی پیارا جواب دیتا انہیں آگے جناب رب دا وفادار نہیں ہو تو دا وفادار بھی ہو سکتا ہے جناب بندہ رب نال وفا نہیں کرتا کسی نال وفا کی کرے گا میرے ابراہیم علیہ السلام رب دے بڑے وفادار ہیں میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کرنی قرآن پاک کے اندر ایک اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت میرے اللہ نے بیان فرمائی میرے اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم حلیم اور میرا ابراہیم بڑا تحمل والا سی بڑا حوصلے والا سی حوصلہ جو ہے تحمل جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا حصہ ہے اور نبی جی نے بھی بڑے حوصلے والے ہوندے نے نبی جی نے انہوں اللہ نے بڑا حوصلہ عطا فرمایا ہوتا ہے اسی طرح جو امام خطیب مدرس جن اللہ منصب عطا کر دے اے العلماء ورثۃ الانبیاء دے تحت اے نبی دا وارث بن گیا ہے اس نے اندر اینا تحمل دینا حوصلہ ہونا چاہیے اے لوگوں کا گلا بھی سنے اے تقریب والیاں حساب والیاں گلا بھی سنے تے برداشت بھی کرے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا حصہ ہے وہ جس نبی دا سی کلمہ پڑھے آئے وہ جس ابراہیم علیہ السلام دے دین دے اتیا سی انہاں دے دین دا حصہ ہے اور نبی ابراہیم بڑے تحمل والے سن اور بڑیاں تکلیف والی گلاں میں سن دے تے صبر کر لیندے بڑیاں گلاں سن دے لیکن اللہ دی ذات دے اوپر اللہ دی رضا واسطے صبر کر لیندے اگلی گل جڑی اللہ سبحانہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا علیم اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف جھکن والے سن اللہ کی طرف رجوع کرنے والے سن آمینہ دلائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں حدیث کے اندر پڑھا ہے نبی علیہ السلام اتنی دیر تک اللہ کے سامنے کھڑے رہتے اتنی دیر تک اللہ کے سامنے قیام کرتے آمینہ دلال علیہ السلام دے گھٹے آمینہ دلال علیہ السلام دے رحم مبارک کرے میں سو جاندے نبی پاک یہ ازواج پتنی اللہ دے نبی جی اینا کیوں کروندے ہو اینا کیوں اپنے آپ میں تھکان دے ہو نبی علیہ السلام فرماندے میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں اور اللہ دے سامنے جھکن والے بن جاؤ اللہ دے کے گڑا ساری کرنے والے بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا حصہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام دی روشنی دے اندر اصلاح معاشرہ اور میں تو رب دے کوئی منگنا ہی نہیں آتا ہے اور رب نو مننا ہی کوئی نہیں آتا ہے میں رب دے کوئی کی منگنا میں تو رب نو مننا نہیں آتا میں منانا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام رب نو مناندے رہے میں منانا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کے لگتے رہے ابراہیم علیہ السلام ابا نے آپ دے کے جھکن والے نے اگلی بات جو اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے فرمایا منیب ابراہیم علیہ السلام رجوع کرنے والے نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا نبی ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ دے طرف رجوع کرنے والے نے ہر معاملے میں اللہ کی طرف لوٹانے والے نے ہر معاملے میں اللہ سے سپورٹ کرنے والے نے پتہ کی کرنا چاہیے پتہ کسی معاملے سے پریشان ہو جائے نا کہ اپنے اس معاملے میں رب دے سپورٹ کر کے نا آپ درمیان دے کے بندہ باہر نکل جائے اگر اللہ تیرے سپورٹ کر دیتا ہے تم جان کے معاملہ جانے کہ اللہ سبحانہ کبھی بھی اپنے بندے کو کلیاں نہیں چھڑدا اللہ سبحانہ کبھی بھی اپنے بندے کو پریشان نہیں ہونے دیتا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلو ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف جھکن والے ہیں سیرت ابراہیم کی روشنی کے اندر اسلامی معاشرہ ہر بارہ قرآن کا پڑھن لگا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک بڑا ہی پیارا پہلو ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ
ابراہیم علیہ السلام نے تشریف فرما لے کہ کچھ مہمان آئے کہ مہمان اوپرے نے کچھ نوجوان نے چہرے تو پہچانتے نہیں کہ ہے کون نے ہے اوپرے بھار دے کسی علاقے میں مارے نے ابراہیم علیہ السلام نے مسرا بھی انتظار نہیں کیتا کہ اینا جناب اے آئے نے مہمان نے دورو آئے نے تھکے نے اینی کہ اینا جناب بٹھا دیتا جائے فرمایا اینا انتظار دی زحمت جڑی اینو اٹھانی پہ نہیں اینا ذرا بھی ٹائم نہیں لگایا ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر ہوتے جناب ایک جانور ذبح کیتا ہے وہ دا گوشت پکایا ہے گوشت پکا کے میرے آقینا کے گرد دیتا ہے اللہ جلال نے ایک انہاں دی زندگی دا پہلو کرام دے اندر بیان فرمایا ہے شیخ الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اس پہلو دے گفتگو کرتے ہیں خطبہ حج دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں اللہ انہاں دے کروڑا لہمتاں دا نزول فرمائے وہ کنے ساری مہنے حج مقرر رہے اکھاں کو نبی نے اکھاں کو دیکھ نہیں سکتے خطبہ حج دے اندر عظیم شان لفظ بول دے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا پہلو کتا پیارا ہے انہوں نے ساری طرح مہمان زحمت دے اندر نہیں پایا انہوں نے نہیں پوچھا کہ کھانا کیا لے کے گیا اور کے نشاء کھائے گا پہلا ادھا گھنٹہ ان مہمان اس ازمائش دے وچ گزار آئے اور مہمان کہا آپ ہی آپ کے اٹھ کے ڈر جانا دن مجھے ہے کوئی نہیں تمہارا ہی مجھے ہے کوئی نہیں میری بات پوچھی جا رہا ہے میرا زیادہ پوچھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جلدی جان کیوں نہیں چھڑتا پیا جانا کیوں نہیں پیا اٹھتا کیوں نہیں پیا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ وقت اپنا اس چیز کو پیش کرتے رہے خطبہ حج کے اندر ارشاد فرماتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسیا ہے کہ مہمان گھر کے اندر آ جائے مہمان کو آنے گھر کے اندر جس وقت پہنچ جائے پھر وہ جو گھر کے میسر مثال ہونا جو بھی آگے انہوں پیش کر دیتا جائے ان کہتے ہیں مہمان نوازی ان کہتے ہیں کسی مہمان کی میزبانی کرنا کہ پھر جو گھر کے اندر میسر ہے انہوں انتظار نہ کرایا جائے انہوں پریشان نہ کیتا جائے ہم دیکھیں کہ مہمان گناہ ہوتا ہے اور مہمان گناہ مہمان بھی گناہ ہوتا ہے اور جو میسر ہوئے ہوتے سامنے لے آگے درگنا چاہیے جاوے اے اصل دے اندر مہمان دی میزبانی اے اصل دے اندر مہمان دی خدمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرتا ہے کہ بندہ اونا بندے جیتا رب دی ذات دے اوپر ایمان ہے کہ اللہ دی ذات دے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ میرے بھائیو آؤ سیرت ابراہیم علیہ السلام دی روشنی دے اندر اصلاح معاشرہ اے میرے ابراہیم علیہ السلام نے مدینہ کی زندگی ایک شاندار کے نال گزاری ہے اگر باپ سامنے ہوئے تو توحید کی دعوت کا وقت آیا ہے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتی ہے لیکن اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جو ہے رب کا نافرمان ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے قرآن کے اندر ماں باپ کے نال احسان کے متعلق نازل فرمایا اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کہتے اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہیں کہتے اپنے ماں باپ کی گستاخی نہیں کہتے ادب کے احترام کے تقاضیات پورے کر کے سمجھایا ہے حضرت ابراہیم کی روشنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی کے اندر اصلاح معاشرہ اور میرے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی گستاخی نہیں کہتے ایک صحابیہ کہنے لگی اللہ کے نبی میری ماں کے لیے وہ کافر آئے کیا میں اس کی نافرمانی کرا کیا میں اس کے نال بے ادبی کے نال پیش آؤں نبی پاک نے سختی نال منع فرما دیتا فرمایا نہیں دنیاوی معاملات کے اندر اس کی فرما برداری بھی کر دنیاوی معاملات کے اندر اس کی اطاعت و برداری بھی کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علی گستاخی نہیں کرنی اور کی بے ادبی نہیں کرنی اور ماں باپ اور زندگی کے اندر ایک وجہ اللہ نے تحفہ بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر ماں باپ کی بھی بے ادبی اور گستاخی کرنے کو منع فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک کے اندر جہاں بجا مقامات کے ہوتے یا آبادی شاہ آبادی اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان کیا 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 پکار رہے ہیں آؤ ذرا میں تو بول کروائے اور کیوں میں اپنے ماں باپ کو عزت کرنا جب ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا اور کیا میں اپنے ماں باپ کے نال یہ پیش آنا اور جب ابراہیم علیہ السلام پیش آئے کیا میں اپنے بزرگوں کے نال ایک سمجھات کے نال پیش آنا اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بزرگوں کے نال پیش آئے
کے ہاتھ اٹھا کے باپ کے نال بدتمیزی دا لفظ بولیا ہوئے حتیٰ کہ باپ نے کیا میرا گھر چھڑ دے کیا سلام علیکم ٹھیک ہے ابا جی میں تہاڈا گھر چھڑ کے تے جا رہا ہوں پھر بھی باپ کے سامنے آ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے آج کل کے نوجوان کی طرح جواب نہیں دیتا جب کہ ادب کے احترام کے نال اپنے ماں باپ کے نال پیش آئے گے آؤ میرے بھائیو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سیرت کی روشنی کے اندر جو اصلاح معاشرہ اور اصلاح کے پہلو میں دعائیں اللہ مینوں اور آپ نے اپنا دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ساری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے اگر اسی انہوں اپنا لیے سارا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے ساری زندگی بہتر ہو جائے سارا ماحول بہتر ہو جائے اللہ مینوں تینوں قرآن و سنت کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین اگلا جمعہ انشاءاللہ قربانی دے مسائل کرتے ہوئے گا وقت دے نال پہنچنے کی کوشش کریا جائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما اے میرے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی سازشاں کو محفوظ فرما اللہ میرے ملک پاکستان کے اندر اسلامی جتنے بھی ادارے ہیں مساجد نے مدارس نے اللہ انہوں نے حفاظت فرما اے میرے اللہ اسلامی مدارس مساجد جتنے بھی نے ساتھیاں حفاظت فرما اے میرے اللہ سارے مل جل کے دین کا کام کرم کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ پریشان لوگوں دیاں پریشانیاں دور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین